آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس کا علاج اب نہیں ہو رہا، آپ نے ہر دوائی کھا لی ہے، کوئی دوائی اثر بھی نہیں کر رہی، آپ نے پاکستان کے باہر جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں، حکیموں کے پاس بھی گئے ہیں، کوئی حل نہیں کر رہا، سب نے جواب دے دیا ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ اللہ کریم جل شانہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ کے 3 نام بتاؤں گا، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، تو پھر اس کا کمال دیکھے کہ اللہ کریم جل شانہ کے یہ 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں، پھر اللہ کریم جل شانہ آپ پر ایسی کرم نوازی فرمائے گا، ایسا رحم فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی نہیں اس کا پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی انسان کو ایسی مرض لگ جاتی ہے، ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کا حل نہیں ہو رہا ہوتا، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہو جاتے۔ تو آپ نے یہ اللہ کے نام 3 پڑھنے ہیں، پھر کمالات دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، اب آپ عاجز آ چکے ہیں، کوئی حل نہیں نکل رہا، تو سب سے پہلے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب بالمصطفیٰ، جتنے لوگ بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، خشکی میں بیمار ہیں، تری میں بیمار ہیں، اللہ جس مرض میں بھی کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل، جس کو بھی جو بیماری لگی ہوئی ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سب کی بیماریوں کو دور عطا فرما، سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، تو بڑا کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ سب کی پریشانیاں، دکھ مصیبتوں کو دور عطا فرما دے۔ تو اب آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ دیکھیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو چند دن تو لگیں گے، اس کی دوائی کو ٹریٹمنٹ کرے گا، وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کو فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں اب آپ نے ایک دن ہی اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے تو آپ کو آرام آ جائے، کچھ دن لگیں گے، انشاءاللہ اللہ کے کرم، اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ کے مرض میں فاقہ آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جمعے والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے قبلہ منہ کر لینا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے جو نام یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یہ 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے عصر سے لے کے مغرب تک، یعنی کہ جب تک اذان نہیں ہو جاتی، آپ نے یہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہنا ہے، یہ نام پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ 5-7 منٹ اب رہ چکے ہیں اذان ہونے میں یا 2 منٹ، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پاس آپ نے پانی رکھ لینا، اس پر آپ نے دم کرنا ہے۔ تو 21 دن آپ نے بلا ناغہ کرنے ہیں، یعنی کہ مسلسل یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جمعے والے دن شروع ہونا ہے آپ نے، اور 21 دن آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ تو یہ تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ آپ کی ہر طرح کی بیماری انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ جاتی رہے گی، اور بیماری میں فاقہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اس یقین کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔